بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، بہت دن کے بعد صحیح ہے، لیکن ہم لوگ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ٹاپک ہے تو اسے کنٹینیو کریں گے تھوڑا۔ اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک بھی آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوزہ تھی ہماری مائیں ام المومنین، تو ان کے بارے میں 9 آتا ہے، روایت میں 11 جو ہے نا، میکسیمم اس میں آتا ہے کہ 11 آپ کی بیویاں تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی کہ کہہ سکتے ہیں ہم 10 سوتنے ہیں۔ یہ سب سے پہلا جو نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا، ہم جانتے ہیں حضرت خدیجہ سے ہوا تھا۔ اچھا، تو یہ 10 باقی جو تھیں حضرت عائشہ کے علاوہ، تو ہم پورا 11 ہم دیکھیں گے۔ یہ میں ان کے شارٹ ان کے بارے میں بولتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا، تو نیکسٹ ویڈیو میں ان کو تھوڑا شارٹ ڈسکرپشن دوں گا کہ شادی کا ہم لوگ کہہ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی تھی، اس کے بعد کچھ دشمن جو ہیں وہ الزام بھی لگاتے ہیں، ارے یہ تو نعوذ باللہ وہ اتنی شادیاں اور یہ وہ۔ تو اس کے مقاصد کیا تھے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ جو بھی تھے، یہ کوئی آج کے دور میں اگر دیکھا جائے، دے آر یہ ام المومنین جو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، دے آر وی آئی پی۔ وی آئی پی بھی نہیں، وی آئی پی، ٹھیک ہے؟ وہ اسی لیے وی آئی پی بول رہا ہوں کیونکہ اب دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ خولد کی بیٹی تھی۔ یہ خالد جو تھے یہ بہت ہی ریچ اور بااثر اور بہت ہی امیر جسے کہتے ہیں اور بااثر انسان تھے۔ تو ان کے علاوہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیوہ تو تھی، لیکن ان کے علاوہ وہ خود بھی حضرت ان کے انتقال کے بعد، والد کے انتقال کے بعد، یہ خود بزنس مین تھی۔ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گنا آفر میں انہوں نے بزنس دیا تھا، جان کے ان کا کردار۔ اور ان کے ایک کزن بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے دنوں میں دوست تھے، حضرت ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بھی 4 مشہور دوست تھے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ہم جان لیں کہ انسان کی پہچان جو ہے ان کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ آپ یہ حضرت خدیجہ کا ہو گیا۔ حضرت عائشہ کا تو ہم جانتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور حضرت عائشہ کا جو خاندان ہے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، ان کا بھی بہت بڑا خاندان ہے، گھرانہ۔ حضرت ابو بکر صدیق یوں سوچئے کہ اس زمانے میں غیر مسلم کے اندر بھی ان کا شمار ایک چیف جسٹس جیسا، ایک بزنس مین، جو ایک ایماندار بزنس مین جیسا ان کی جو عزت اتنی تھی، تو اور خاندان بھی بڑا تھا ان کا۔ اب ہم چلتے ہیں ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ سودا جو تھی یہ جو ہے یہ امیر بن لوئی قبیلے سے تھی، ٹھیک ہے؟ ان کا تو جمع سودا بن جمع ان کا نام تھا، تو یہ لوئی خاندان سے تھیں، جو قریش کا بہت بڑا نامی خاندان تھا۔ حضرت سودا جو ہے نا، اس خاندان کے رئیس کی بیٹی تھی، یعنی کہ ٹاپ جو۔ اور حضرت سودا بہت ایج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور جس آدمی کو بہت ٹھاٹ باٹ عیاشی کرنا ہوگا نا، وہ کسی ایج والے آج کل 60 سال کے جو کہنا نہیں چاہیے، عیاش ٹائپ کے بھی، جو بدماش ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں کہ کم سے کم عمر والی لڑکی مل جائے، بھلے ہی وہ لڑکی ان کو محبت کرے نہ کرے، اور یہ فطرت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اب نہ ملائے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ، ان کے ساتھ کمپیر ہم کس آرڈنری ایک آدمی، چاہے کوئی بھی ہو، ہندو ہو مسلمان ہو، اٹھا کے لے کے نبیوں کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں، یہ نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر، کیا کوئی بھی انبیاء کرام کا کریکٹر بہت ہی بلند تھا۔ اس زمانے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نوح علیہ السلام کی بیوی تھی غیر مسلم نا، اس کا بھی کریکٹر پہ الزام نہیں لگا سکتے ہم۔ یہ معاملہ ہے، جب اس درجے کا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ ہے بھی، یہ سچائی بھی ہے، ایسا نہیں کہ بلائنڈ سپورٹ کرتے ہیں، یہ سچائی ہے۔ اس وقت غیرت مند لوگ ہوا کرتے تھے۔ خیر، اب جو تیسرا چلتے ہیں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں تو ہو گیا، ہمیں پتہ ہے یہ بہت اونچے خاندان سے تھی۔ اچھا، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کس کی؟ یہ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور ہم جانتے ہیں حضرت عمر کا مقام، وہ بھی عدی قبیلہ سے تھے، وہ بھی معمولی قبیلہ نہیں تھا،
بہت ہی رئیس قبیلہ تھا. خاص کر کے وہ کئی چیزیں مکہ وغیرہ کا مینٹیننس اور کئی چیز اور کام بھی دوسرے چیزوں کا کئی اور بھی کام وہ کیا کرتے تھے. اب اس لیے شارٹ ویڈیو ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں جائیں گے. اور اس کے بعد ہے حضرت ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو تھیں، یہ ان کو مسکینوں کی ماں بولا جاتا تھا، لقب ان کا. یہ اتنی سخی تھیں اور یہ بھی قریش کے خاندان سے تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھیں. اور ایک تھا، اور ہاں چھٹا نمبر ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ. ام سلمہ یہ بھی قریش کے خاندان مخزوم تھے، مخزوم خاندان ہے، مخزوم اس سے تھی. اور مخزوم خاندان میں بہت سارے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان سے تھے. ان کے باپ بہت جنگجو اور بہت رئیس انسان تھے، وہ ایمان نہیں لائے لیکن اس خاندان سے تھی. ابو جہل بھی ابو جہل کے لیے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا تھا، ان کا نام بھی عمر تھا. لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے جب اکڑنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ اس لیے اب وہ جاہل بہت انٹیلیجنٹ تھا، لیکن جاہل کیوں انٹیلیجنٹ، جاہل جو ہے نا وہ پڑھے لکھے اور اکڑنے والے انسان کو بولا جاتا ہے، مورخ انسان کو جاہل نہیں بولا جاتا ہے. تو ابو جہل کا وہی معاملہ تھا، وہ آکڑو بہت زیادہ تھا اور مرنے تک بھی ایمان نہیں لایا، بلکہ گردن کاٹنے کی باری آئی تو بولا اونچا کر کے کاٹو، سردار کا گردن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس خاندان سے تھی حضرت ام سلمہ. اور یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں یہ قوم کی رئیس گھرانے کی بیٹی تھی، اور بہت ان کے والد جو تھے وہ بہت ہی مشہور تھے. تو ان کا لقب کیا تھا، جادور راکیب ایسا کچھ ان کا لقب تھا. ہاں، تو اس میں وہ بہت ہی اونچے گھرانے کی تھی. اس کے بعد ام المومنین حضرت زینب بنت جہش، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور مکہ کی سب سے بیوٹیفل لڑکیوں میں سے تھی. تو اس کے بعد ام المومنین حضرت ام حبیبہ، تو یہ ہم جانتے ہیں کہ ابو سفیان بعد میں ایمان لائے، ان کی بیٹی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی یہ. تو یہ بھی ان کا بھی بڑا خاندان، بہت بڑا خاندان تھا. اس کے بعد جو ہے نا ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث، یہ بنو مستلق اس کا جو ہے نا اس خاندان کے سردار کی بیٹی تھی. یہ بھی بہت بڑا خاندان تھا. اس کے بعد آتا ہے ام المومنین حضرت میمونہ، یہ بھی قریش کے خاندان سے تھی. ان کا مرتبہ بھی بہت ہی بلند تھا. تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ویڈو ہو گئی. اس کے بعد ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. اس کے بعد ام المومنین حضرت ہم جانتے ہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، کوئی معمولی گھرانے سے نہیں تھی. اور یہ خیبر کے سرداروں میں سے، قبیلوں میں سے بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھی یہ. ٹھیک ہے، یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں اس کے بارے میں شارٹ ڈسکرپشن ہر صحابیات کے بارے میں، ان سے حضرت عائشہ کا کیسا معاملہ تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تو ان کے خاندان کے بارے میں اگر ڈیٹیل پڑھوں تو ویڈیو اتنا لمبا ہو جائے گا کہ آپ مت پوچھیے. تو ہمارا جو سبق ہے نا، ہم ان سے لیں، ان حضرات سے لیں ہم سبق. جو یہ ہماری مائیں جو تھی یہ کیسی تھی اور کس گھرانے سے تھی، اور کتنا اپنے لائف میں اتنے امیر گھرانے سے آ کے بھی کنٹرول لائف گزاری. اور آج اچھے مسلمان، غیر مسلم چھوڑ دیجئے، مسلمان گھرانوں کے ایک ذرا سے ٹماٹو نہیں ہے تو یہ نہیں بنے گا، گوشت ہے تو یہ ڈالا جائے گا، گھر میں زعفران نہیں ہے، گھر میں فلانا نہیں ہے. یہ سب دیندار گھرانوں کا میں کہہ رہا ہوں، جو اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں، کسی چیز کی کمی برداشت نہیں کر رہے. سوچو، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوں گی، شکایتوں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں، شوہر کے ساتھ جھگڑا، ہاں اس کی برائی، یہاں تک کہ بعض جو ہے نا ماں باپ ذرا سے وہ بچوں کو ٹائٹ کرے تو ماں باپ کی برائی کرنے سے بھی نہیں چکتے مسلمان گھر کے بچے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کے وطن سے حضرت خالد اور یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے؟ تو آپ کو کردار بنانے کا، ہمیں کردار بنانے کی ضرورت ہے، خاص کر کے عورتوں کا معاملہ بہت ہی سخت ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. ول ڈسکرائب ان کے بارے میں، انشاءاللہ باقی صحابیات کے بارے میں ہم ڈسکرائب کریں گے. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر. پلیز اگر پسند ہو ویڈیو کو لائک کریں، لائک تو کریں، اور دل کرے تو سبسکرائب کریں. ادروائز جزاک اللہ خیر. سی یو نیکسٹ ویڈیو.